اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام دہل گئے، صحابہ کرام کانپ گئے، اللہ کے رسول ذرہ برابر جس کے دل میں تکبر ہوگا، اہنکار ہوگا، گھمنڈ ہوگا، غرور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، ہر انسان چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، اچھا جوتا پہن کے نکلے، اچھا کپڑا پہن کے نکلے۔ اب کسی دوسرے کو دیکھ کر کے اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو اے اللہ کے نبی یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے، ایک ذرا سا تکبر پیدا ہوگا اور انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا کپڑا نہ پہنے، تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا جوتا نہ پہنے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، صاحب جمال ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ کبھی غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی خوبصورت ہے۔ زیادہ دور نہ جائیے، آپ اپنے گاؤں میں نکل جائیے، کھیتوں اور کھلیانوں پہ جا کے دیکھیے، گنگا کے کنارے جا کے ذرا دیکھیے سورج کے ڈوبنے کا منظر، ذرا کسی ندی اور پہاڑ کے قریب جا کے دیکھیے، دنیا کی ساری خوبصورتی فیل ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ کے کریشن کی خوبصورتی، اللہ کی قدرت کی خوبصورتی کے آگے دنیا کی ساری خوبصورتی فیل ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ نے اس کائنات کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ آپ اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، اسلام کو اس پر کوئی آپتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر تکبر کیا ہے؟ اب تکبر کی پریبھاشا، تکبر کی ڈیفینیشن اللہ کے نبی کی زبان سے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات کو قبول نہ کرو، سچائی کو قبول نہ کرو، تمہارے سامنے سچائی پیش کی جائے، حق بات پیش کی جائے اور پھر بھی تم حق بات کو قبول نہ کرو، یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، اور تم لوگوں کو حقیر سمجھو، لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھو، لوگوں کو کے اوپر اپنے آپ کو اونچا سمجھو، سپیریئر سمجھو، یہ تکبر ہے اور اس تکبر کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم چلتے ہیں، یہ ان کی پہلی پہچان۔ دوسری پہچان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندوں کی دوسری پہچان یہ ہے جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں، جب جاہل ان سے کنورسیشن کرتے ہیں، جب جاہل ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جہالت پر اتر جاتے ہیں تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، وہ شیر کا جواب سوا شیر سے نہیں دیتے، وہ جاہل کا جواب خاموشی سے دیتے ہیں، وہ سلام کہہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ بھئی ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج تو یہی ہے کہ ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں۔ اس نے ہمیں کیسے بول دیا، اس نے ہمیں کیسے الٹا سیدھا بول دیا، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم تو شیر کا جواب سوا شیر سے دیں گے، نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اسپیشل بندے ایسے نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، وہ غلط کا جواب غلط سے نہیں دیتے۔ ہماری اکثر لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ ہماری رشتہ داریوں میں جو پھوٹ پڑتی ہے، جو دشمنی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس نے مجھے بول دیا، اس نے مجھے ایسا کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے اپنی لڑکی کی شادی میں مجھ کو نہیں بلایا، اس نے اپنے یہاں دعوت میں نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائے، یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ
اچھا معاملہ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، جب تک تو اس حال میں جس حال میں تو بتا رہا ہے تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ برابر تیری مدد کرتا رہے گا، اور جب تک تو ایسا کام کر رہا ہے تو اپنے ان رشتہ داروں کے منہ میں جہنم کی راکھ بھر رہا ہے، جہنم کی آگ بھر رہا ہے، کیونکہ وہ تیرے نرمی کے مقابلے میں سختی کر کے اور تیرے احسان کے بدلے بدسلوکی کر کے وہ جہنم کے حقدار بن رہے ہیں، لیکن تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ یہ اسلام کا اخلاق ہے۔ ابھی لکھنؤ کے اندر کرسمس کا تہوار ہمارے عیسائی مذہب کے لوگ منا رہے تھے، ان کے چرچ کے پاس دوسرے مذہب کے لوگ آئے اور وہاں پہ ہڑدنگ مچانے لگے، بدتمیزی کرنے لگے۔ معاف کیجئے، حالانکہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ بدتمیزی کہ کسی دوسرے مذہب کے تہوار کے مقام پہ جا کر اپنے مذہب کا جو ہے پرچار کرنا اور وہاں چیخنا چلانا، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے اور مانوتا کے بھی خلاف ہے۔ آج ملک میں نفرت کا ماحول اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آج کبھی مسجدوں کے سامنے، کبھی چرچ کے سامنے اور کبھی کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کے سامنے جا کر اس طریقے کی بدتمیزی۔ اسلام کے اندر اس جہالت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام جاہلوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام بدتمیزی کا مذہب نہیں ہے، اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام کردار کا نام ہے، اسلام کیریکٹر کا نام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاہل کا جواب بھی آپ کو جہالت سے نہیں دینا ہے، گالی کا جواب بھی آپ کو گالی سے نہیں۔ یہودی بہت بڑے کمبخت تھے، بہت بڑے بدتمیز تھے، گستاخ تھے۔ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن ذرا سی زبان کو گھما لیتے ہیں اور السلام علیکم کہنے کے بجائے وہ السلام علیکم کہتے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان بڑی رچ زبان ہے، بہت رچ لینگویج ہے۔ السلام علیکم کی میننگ کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، تم شانتی سے رہو، تم سمردھی سے رہو، تم خوش رہو، اور السلام علیکم بولو تم مر جاؤ۔ عربی زبان اتنی رچ لینگویج ہے کہ ایک لیٹر ختم ہو گیا میننگ اپوزٹ ہو گئی۔ السلام علیکم کا مطلب تم سلامت رہو اور السلام علیکم مطلب تم مر جاؤ۔ یہودیوں نے السلام علیکم کہا، کس کو؟ نبی نبی نے سن لیا۔ حضرت عائشہ کے کانوں میں یہودیوں کے جملے پڑ گئے۔ جب یہودیوں نے السلام علیکم کہا، اما عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیوں تم پر بھی موت آئے، تم پر بھی اللہ کی لعنت آئے، تم مر جاؤ۔ اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت عائشہ بڑے غصے میں، بڑے جوش میں، بڑے جذبات میں، آپ نے فرمایا محلن یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اتنے جذبات میں کیوں آ رہی ہو، اتنے تیش میں کیوں آ رہی ہو؟ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تو نرمی والا نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے دیکھا نہیں ان یہودیوں نے کتنی گندی بات آپ کو کہی؟ انہوں نے آپ کو السلام علیکم نہیں کہا، انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا۔ میں کیسے گوارا کر لوں میرے نبی کو موت کی بددعا دی جائے، میرے نبی کو برا بلا کہا جائے اور میں برداشت۔ حضرت عائشہ نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق بھی دیا۔ سبق یہ دیا کہ اگر آپ کے دل میں رسول کی محبت ہے اور رسول کی غیرت ہے اور آپ کے رسول کو برا بھلا کہا جائے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کے جذبات بھڑکنے چاہیے۔ اگر آپ کے جذبات ٹھنڈے پڑے ہیں، آپ کے نبی کو کچھ بھی کہہ دیا جائے، آپ کے جذبات پر کوئی فرق نہ پڑے، اس کا مطلب کہ آپ بے غیرت ہو چکے ہیں، آپ کے اندر رسول کے نام کی کوئی غیرت نہیں۔ کرسمس کا تہوار آیا، عیسائی مذہب کے لوگ منا رہے، ٹھیک ہے ان کا مذہب ہے، لیکن ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔
کرسمس منانے والا تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اور مسلمان بیچارہ اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مانوتاوادی ثابت کرنے کے لیے یہ کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے۔ کتنے مسلمان بچے سانٹا کلاس بنتے ہیں اور ان کی نقاب پہنے ہوئی مسلمان ماں اپنے سانٹا کلاس بنے بچے کو اسکول میں چھوڑنے جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس شرک سے اگر روکنے کی چھمتا رکھتے تو ہم روکنے کی کوشش کرتے۔ ہم روک نہیں سکتے تو کم سے کم برا سمجھتے، مگر ہم برا کہاں سمجھ رہے ہیں، ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم تو ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ توحید کی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے، اور ہم مبارکباد دے رہے ہیں، ہم شبکامنائیں دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ نے یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان اگر ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، اللہ کو برا بھلا کہا جائے تو تمہارا خون کھول جانا چاہیے، رسول کو برا بھلا کہا جائے تو تمہارا خون کھول جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے جواب دیا اے یہودیوں تم پر اللہ کی لعنت آئے، تم میرے نبی کو برا بھلا کہہ رہے۔ نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا اے عائشہ، میں نے ان یہودیوں کی بدتمیزی کو سنا تھا اور میں نے ان کا جواب بھی دے دیا تھا جب انہوں نے السلام علیکم کہا تھا۔ اے عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا، میں نے وعلیکم کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا السلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر موت آ جائے، آپ ختم ہو جائیں، آپ ہلاک ہو جائیں۔ اے عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا وعلیکم، تم پر بھی ہلاکت آ جائے، تم بھی مر جاؤ، تم بھی ختم ہو جاؤ۔ یہ میرے نبی کا انداز، گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاق آج اپنے دیش میں، اپنے علاقے میں، اپنے اسٹیٹ میں، اپنے گاؤں میں، اپنے خاندان میں، اپنے پریوار میں یہ اخلاق پیدا کرو، اپنے بچوں کو یہ اخلاق سکھاؤ۔ رحمان کے بندوں کا یہ اخلاق ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ وہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے۔ اچھا، ان کا دن ایسا گزرتا ہے، ان کی رات کیسی گزرتی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جب دنیا رات میں آرام کر رہی ہوتی ہے، گل چھرے اڑا رہی ہوتی ہے، عیاشی کر رہی ہوتی ہے، رحمان کے اسپیشل بندے رات کو تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، رات رات بھر قیام کرتے ہیں، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ ارے تہجد چھوڑ دو، سنبھل کی بات کرنے والے، بنارس کی بات کرنے والے اور ان مسجدوں کی بات کرنے والے جن مسجدوں پر دشمنوں کی نگاہیں ہیں، اپنے گاؤں کی مسجدوں کو پہلے آباد کرو۔ تمہارے گاؤں کی مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ مؤذن اذان کی آواز دے رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور محلے میں گاؤں میں سینکڑوں لوگ رہتے ہیں، دو چار بوڑھوں کے علاوہ، دو چار بزرگوں کے علاوہ جو ڈنڈا لے کے مسجد میں پہنچتے ہیں، کوئی فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ گویا ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اے مؤذن، تو کہتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن میرے نزدیک نیند بہتر ہے، میں نیند کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ آج کا مسلمان 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اور وہ بیچارہ بیٹھ کر کے تبصرہ کر رہا ہے ہماری مسجدیں نشانے پر ہیں، ہماری مسجدوں پر دشمنوں کی غلط نظر ہے۔ ارے دشمن کی غلط نظر بعد میں ہے، پہلے تو نے اپنی مسجدوں کو ویران کیا۔ دلی کی جامع مسجد میں ابھی میرے پاس ویڈیو آیا، وہاں انسٹاگرام کی ریل بن رہی ہے، لڑکا لڑکی پیار محبت کی ریل بنا رہے، کہاں؟ اللہ کے گھر میں، جامع مسجد میں۔ میں نے ویڈیو دیکھا، میرا خون کھول گیا کہ جامع مسجد کے ایڈمنسٹریشن اور وہاں کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے۔ اس طریقے کے بیہودہ ویڈیوز جامع مسجد کے اندر بنائے جا رہے ہیں، پیار محبت کی باتیں، ایک لڑکا لڑکی وہ ویڈیو کے اندر فلما رہے ہیں، اور وہ ویڈیو جامع مسجد دلی کے اندر بن رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دلی کے اندر بعض مسجدیں تو ایسی ہیں، پرانی مسجدیں جو پکنک اسپاٹ بن چکی ہیں، اور وہاں عاشق اور معشوق ملنے جاتے ہیں، وہ لورز پوائنٹ بن گیا ہے، وہ عاشقوں کے
ملنے کا اڈا بن گیا ہے. یہ مسلمان کا حال ہے. اور وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہماری مسجدوں پر دشمنوں کی غلط نظر. اللہ کہہ رہا ہے میرے اسپیشل بندے پانچوں ٹائم کی نماز کے تو پابند ہوتے ہی ہوتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ رات بھر سجدے میں رہتے ہیں, وہ رات بھر قیام میں رہتے ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں. کل جمعہ کا دن ہے, فجر کی نماز میں آپ مسجد میں جائیں گے. اگر امام صاحب کو مسئلہ معلوم ہے, سنت کا طریقہ معلوم ہے, امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھائیں گے, دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھائیں گے. سورہ سجدہ کی تلاوت جب آپ سنیں گے, سورہ سجدہ میں یہ آیت بھی امام صاحب تلاوت کریں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے بستر سے الگ رہتے ہیں. راتوں میں لوگ سوئے رہتے ہیں, میرے نیک بندے اپنے بستر سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. میرے نیک بندے تہجد پڑھتے ہیں, میرے نیک بندے قیام اللیل کرتے ہیں. اور ایک بات آپ کو بولتا ہوں, کبھی کوئی مسئلہ پھنس جائے, کبھی زندگی میں کوئی پرابلم آ جائے, کبھی کوئی سمسیا آ جائے, نسخہ بتاتا ہوں, نوٹ کر لو. پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کرو, اور تہجد کی نماز کے لیے موبائل پر الارم سیٹ کرو. فجر کی اذان 5 بجے ہو رہی ہے, رات میں 3 بجے اٹھو اور وضو کر کے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھو. میکسیمم 8 رکعت. اگر 8 رکعت پڑھنے کی طاقت نہیں تو 6 بھی پڑھ سکتے ہو, 6 کی طاقت نہیں تو 4 بھی پڑھ سکتے ہو, 4 کی طاقت نہیں تو 2 بھی پڑھ سکتے ہو. منیمم 2 رکعت, میکسیمم 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھو. اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دو. اے اللہ, شادی کو 8 سال ہو گئے, تیرا بندہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے. اے اللہ میڈیکل چیک اپ کرا لیا, ڈاکٹرز کی رپورٹیں نارمل ہیں, ڈاکٹر کا علاج درست ہے. اے اللہ میرے گھر میں بچے کی کلکاری نہیں گونج رہی ہے, میری بیوی کی گود سونی ہے. اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ تجربہ اور مشاہدہ جو علماء کا اور نیک لوگوں کا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تہجد کی نماز میں آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے وہ چیزیں مانگیے جو اسمبھو ہے, جو ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ اس اسمبھو اور ناممکن کو بھی انشاءاللہ ممکن. تجربے اور مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ وقت ایسا ہے میرے پیارے ساتھیوں جب اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ خود کہتا ہے اپنے بندوں سے, مانگو مجھ سے, میں تمہاری پکار کو سنوں گا. مجھ سے مغفرت طلب کرو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. مجھ سے سوال کرو, میں تمہیں دوں گا. اللہ دینے کے لیے اترا ہے, اللہ دے رہا ہے. اور میرے پیارے ساتھیوں, ہم اتنے بد نصیب ہیں, ہم اس مبارک وقت کو, اس عظیم گھڑی کو ہم اس کو کھو دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, تہجد کی نماز آپ کو بہت کچھ ایسا دے گی جو آپ کو سوچ کے بھی باہر ہے, آپ کے تصور سے بھی باہر ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے اسپیشل بندے راتوں کو تہجد کی نماز پڑھو. اور آگے بڑھیے. اچھا, تہجد پڑھتے ہیں اس کا مطلب نیک لوگ ہیں. اب جب نیک لوگ ہیں تو ان کو تو اپنے آپ پر ایک خوشی ہونی چاہیے کہ صاحب ہم تو تہجد پڑھنے والے ہیں, جنت تو ہمارے باپ کی ہوگی, جنت میں تو ہمارا ریزرویشن ہو گیا. نہیں, تہجد پڑھنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. رحمان کے خاص بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. ان عذابها کان غراما, جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے, جہنم کا عذاب تو چپک جانے والا ہے, جہنم کا عذاب تو چھوڑنے والا نہیں ہے, جہنم کی عذاب تو جان چھوڑنے والا نہیں ہے. آج 2-4 لاکھ روپیہ ہم نے مسجد میں دے دیا, 2-4 لاکھ روپیہ ہم نے مدرسے میں دے دیا, کوئی جلسہ کرا دیا, کوئی مسجد بنوا دی.
کوئی یتیموں کی مدد کر دی تو ہم اتنے ہی پر بڑے فخر سے بڑے غرور سے ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہ صاحب ہم نے تو بہت بڑا تیر مار لیا، اب تو جنت ہمارے باپ کی ہو گئی۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا تکبر ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو، اپنے نیک اعمال کو اپنی نجات کے لیے فائنل سمجھے کہ ہاں میں نے نیکی کر لی تو میری نجات ہو گئی۔ انسان کو نیکی کر کے بھی ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول کی ہے کہ نہیں قبول کی۔ ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کے ساتھ خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اور باپ بیٹے کیا دعا کر رہے تھے؟ قرآن باپ بیٹوں کی دعا کو بیان کر رہا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے پروردگار، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ان کا بیٹا اسماعیل دعا کر رہا ہے، اے پروردگار ہم بنانے کو تو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہم مسجد بنا رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم کو پتہ نہیں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو دل کا حال جاننے والا ہے۔ نیکی کے بعد انسان کو چنتا ہونی چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ تعالیٰ کے سویکار ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ رحمان کے بندے تہجد پڑھتے ہیں اور پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب انسان کو چپک جانے والا ہے۔ غرامہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عربی زبان میں جب کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو جو قرضہ وصولنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے عربی میں غرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو بار بار آپ کے گھر پہ آئے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں آپ سے جب تک پیسہ نہیں لے لے گا۔ جہنم کا عذاب بھی غرامہ ہے، جہنم کا عذاب چھوڑنے والا نہیں ہے، جہنم کا عذاب چپک جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم بڑا ہی بری جگہ ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، رحمان کے بندوں کا اخلاق آپ نے دیکھ لیا، رحمان کے بندوں کی نماز آپ نے دیکھ لی، رحمان کے بندوں کی دعا آپ نے دیکھ لی۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں، وہ نہ تو کنجوس ہوتے ہیں نہ بخیل ہوتے ہیں، اور نہ ہی دولت ہونے کے باوجود نہ تو دولت ہونے کے باوجود کنجوس ہوتے ہیں، نہ دولت کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں دونوں طریقے کے لوگ موجود ہیں۔ بعض لوگ اتنے بڑے کنجوس ہیں، بہت پیسہ ہے لیکن ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں پہنتے، بیوی بیچاری ترستی رہتی ہے کہ ارے مجھے فلاں کپڑا دلا دو، فلاں ساڑی دلا دو، فلاں سوٹ دلا دو، اس کے بعد بہت پیسہ ہے مگر نیت اتنی خراب ہے، بیوی بیچاری وہ روتی رہتی ہے اور یہ بیوی کا بھی حق ادا نہیں کرتا۔ بچے ترس جاتے ہیں اچھا کھانا کھانے کے لیے، یہ کنجوس اپنی دولت کو سجا سجا کے رکھتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، جائیداد خریدتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں آپ کے مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہاتھ لگ جائیں گی۔ جب تک آپ زندہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے رہا ہے اپنے شریر پر بھی خرچ کرو، اپنے جسم کے اوپر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بچوں کو اچھا کھلاؤ، اگر موقع ملے تھوڑا دنیا بھی گھومو، تھوڑا تفریح بھی کرو، تھوڑا اچھی جگہوں پر اپنے بال بچوں کو لے کے جاؤ۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو عمرہ بھی کر لو، حج بھی کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی کتنے دن ساتھ دے گی ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کب کون سی بیماری آ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے اور کب انسان مر جائے، ہم نہیں جانتے میرے پیارے ساتھی۔ ابھی 4-5 دن پہلے بنارس میں میں بائک پر جا رہا تھا، بنارس میں وہ ٹیکسی چلتی ہے، بائک والی ٹیکسی، اس پر میں جا رہا تھا، ایک غیر مسلم نوجوان تھا، بائک چلا رہا تھا۔ میری عادت ہے بائک پر بیٹھتا ہوں جب اس طریقے کی بائک پر تو پوچھتا ہوں جو چلانے والا ہوتا ہے کہ بھائی کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، تو اس نے بتایا بنارس کے قریب کا وہ رہنے والا تھا۔ وہ
اس کے خصیے میں، اس کے پیشاب کے مقام پہ جو خصیتین ہوتے ہیں، جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں، اس میں اس کو کینسر ہو گیا۔ سوچئے 20-25 برس کا نوجوان ٹیسٹیکلز میں کینسر ہو گیا ہے، اور وہ بیچارہ علاج کرانے کے لیے بنارس آیا تھا، اور اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ کینسر کے مرض سے جو دوچار تھا، اور وہ بنارس میں بائک چلا کر کے اپنا علاج کا خرچہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر کے میرے بھائیوں مجھے بڑا ترس آیا، اور میں سوچنے لگا کہ سوچو یہ انسان جو اس قدر خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، یہ بھی بیچارہ بائک چلا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ 4 پیسے آ جائیں اور میرے علاج کی میں آسانی ہو جائے۔ دنیا میں میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے کے بہت سارے لوگ بھرے پڑے ہیں۔ کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ آ جائے اور زندگی ختم کر دے ہم نہیں جانتے۔ جب تک زندگی ہے، تندرستی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، دولت ہے اس کا صحیح استعمال کرو، کنجوس بھی مت بنو، بخیل بھی مت بنو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے مکان میں رہو، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کی استطاعت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے، لیکن آپ لون پر اور EMI پر آپ لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ طاقت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے، مگر لون پر اور EMI پر آپ کیا لے رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ یہ میرے پیارے ساتھیوں، جتنی بڑی چادر ہو انسان کو پیر اتنا ہی پھیلانا چاہیے۔ نہ فضول خرچی کرنا اسلام میں صحیح ہے، نہ بخیلی کرنا اسلام میں صحیح ہے۔ آج جلسہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر جلسوں کے بارے میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، خاص طور سے سیمانچل کے جلسوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں بڑی فضول خرچی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی اس پر کیوں نہیں چرچا کرتا؟ ٹھیک ہے، جلسوں میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اس پر بھی تو چرچا ہونی چاہیے کہ سیمانچل ہی نہیں پورے انڈیا میں مسلمان شادیوں میں کتنا پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے۔ اتر پردیش کی 2 شادیاں ابھی حال ہی میں کرنٹ میں میرے سامنے آئیں۔ سدھارتھ نگر میں شادی ہوئی، مسلمان لڑکا باراتیوں پر پیسہ لٹا رہا ہے، اور 20 لاکھ روپیہ اس نے باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں اس نے اڑا دی، 20 لاکھ روپیہ اس نے پانی کی طرح بہا دیا۔ میرٹھ میں ایک شادی ہوئی، اور دلہے کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپیے ملتے ہیں، اور دلہا اپنی سالی کو گھڑی پہنانے کا جو تحفہ دیتا ہے، جس کو گھڑی کی پہنائی بولتے ہیں، وہ تقریباً 11 لاکھ روپیے دیتا ہے۔ مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا 11 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو پرسدھ کرنے کے لیے اور مشہور کرنے کے لیے آج مسلمان پیسہ پانی کی طرف بہاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، پیسہ کہاں سے آیا اور پیسہ کہاں خرچ کیا۔ آپ یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتے میرا پیسہ تھا، میری مرضی تھی، میں جہاں چاہے خرچ کروں۔ نہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا یہ پیسہ ہم نے تجھے دیا تھا، یہ دولت ہم نے تجھے دی تھی، تجھے بتانا پڑے گا یہ تو نے پیسہ کہاں سے آیا اور یہ پیسہ تو نے کہاں خرچ کیا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے خاص بندے جب پیسہ خرچ کرتے ہیں، جب دولت خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اور رحمان کے خاص بندے 3 بڑے بڑے پاپوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ 3 مہا پاپ ہے اسلام میں، 3 بڑے بڑے گناہ ہیں اسلام کی نظر میں، سن لیجئے اس کو۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے خاص بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ شرک نہیں کرتے۔ ان کا ہاتھ اگر اٹھتا ہے اللہ کے سامنے اٹھتا ہے، وہ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، کسی مزار پہ سجدہ نہیں کرتے، کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ نہیں کرتے، وہ لال کالے پیلے دھاگوں کو مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ آپ کیا بولیے گا؟ اسی کٹیہار کے علاقے میں نے دیکھا، اہل حدیث کا گھر ہے، شیر آبادی کا گھر ہے، اور گھر میں اس نے کیا لگایا ہے؟ دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں،
کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں اور یہ عقیدہ رکھا گیا کہ یہ میرے مکان میں لگا رہے گا تو میرے مکان میں برکت آئے گی. یہ الٹی سیدھی گنتی لکھنے سے تیرے مکان میں برکت نہیں آئے گی. مکان میں برکت تیرے عمل سے آئے گی, تیرے ایمان سے آئے گی, تیرے قرآن پڑھنے سے آئے گی. قرآن کی آیتوں کو تو لٹکا دے یا گنتیوں کو لٹکا دے, اس سے تیرے گھر میں برکت نہیں آئے گی. میرے بھائیوں, بات کڑوی ہے مگر میں سچی بات کہتا ہوں. آج ہم اہل حدیثوں کو بھی اپنے عقیدے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے جلسوں میں توحید پر تقریریں بند ہو گئیں, اخلاق کی باتیں ہو رہی ہیں, نماز کی باتیں ہو رہی ہیں, شراب سے روکا جا رہا ہے, زنا سے روکا جا رہا ہے. مگر دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا. آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں, ہندو سہیلی کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہے, اس کا کوئی تہوار آیا, اس نے ایک بچی مہلا پنجاب میں رو رہی ہے, ان کی بچی ہے, اس کو لے جائے. کسی غیر مسلم کا تہوار آیا, مسلمان لڑکی اسکول اور کالج میں پڑھ رہی ہے, اس کے تہوار میں باقاعدہ شامل ہوتی ہے اور اس کے مذہبی عبادت میں شامل ہوتی ہے. میں یہ مسئلہ بتا دوں آپ کو, آپ کے گاؤں کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے, کوئی غیر مسلم بھائی ہے, اس کے ساتھ میل جول رکھنا, اس کے ساتھ پیار محبت کرنا, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کے سکھ دکھ میں کام آنا, میں بالکل منع نہیں کر رہا ہوں, اسلام تو اس کا حکم دیتا ہے. مگر ہاں, جب مسئلہ ایمان کا آ جائے, جب مسئلہ عقیدہ کا آ جائے, وہاں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. کسی غیر مسلم کے مذہبی عبادت میں آپ کو شامل نہیں ہونا ہے. عبادت اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی, یہ اصول ہے, یہ اصول ہے قرآن کا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں, جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے, جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کرتا. تو رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے. سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو بنا دینا, اللہ کے برابر کسی کو درجہ دے دینا. آپ تو سیمانچل کے علاقے میں رہتے, یہاں تو کم یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ ذرا سا اتر پردیش میں آئیے, ذرا کلکتہ چلے جائیے, ذرا آپ مالدہ سائیڈ میں, بارسوئی سائیڈ میں آپ چلے جائیے, آپ کو جگہ جگہ شرک کے اڈے مل جائیں گے. مسلمان کس کس چیز کے آگے سر جھکا رہا ہے آپ یقین نہیں کر سکتے. ایک مسلمان راستے میں جا رہا تھا, اس کے ایک پیر کا جوتا ٹوٹ گیا. اب ایک پیر کا جوتا پہن کے تو وہ چل نہیں سکتا تھا, اس نے مارے غصے میں اپنے جوتے کو ایک پیڑ کے اوپر پھینک دیا. 1 سال کے بعد جب وہ مسلمان اس جگہ سے گزرا, دیکھا کہ پورے پیڑ پر ڈھیر سارے جوتے پڑے ہیں. اس نے کسی سے پوچھا, بھائی اس پیڑ پر اتنے سارے جوتے کہاں سے آئے؟ کہا کہ نہیں معلوم, بس کوئی آدمی یہاں سے گزرا تھا, دیکھا کہ اس پیڑ پر ایک جوتا پڑا ہے, تو لوگوں نے آپس میں یہ دھارنا بنا لی, یہ عقیدہ بنا لیا کہ اس پیڑ کے اوپر جوتا لٹکانے سے بگڑی بن جائے گی, مصیبت دور ہو جائے گی, منت پوری ہو جائے گی. اب جوتے پر جوتا, جوتے پر جوتا لٹکایا جا رہا ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. مسلمانوں کے عقیدے میں اتنا بگاڑ ہے میرے پیارے ساتھیوں, کہیں بلی کی قبر ہے, کہیں گھوڑے کا مزار ہے, کہیں پاگل بابا کا مزار ہے, اور وہاں جا کے مسلمان سر جھکا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے خاص بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, میرے اسپیشل بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. دوسرا گناہ, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور اللہ کے خاص بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے, کسی بے قصور کو قتل, کسی انوسنٹ پرسن کا مرڈر نہیں کرتے, کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے. اسلام کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ابھی ایک واقعہ آیا, ایک مسلمان, اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہنے والے انسان نے گاڑی کے ذریعے کئی لوگوں کو کچل دیا, اور پتہ لگا کہ وہ آدمی پہلے سعودی میں رہتا تھا. سعودی حکومت نے صاف بیان دے دیا اس انسان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ویسے بھی وہ مسلمان نہیں تھا, ملحد انسان تھا, دین بیزار انسان تھا. میرے پیارے ساتھیوں, کوئی مسلمان اس طریقے کی حرکت اگر کرے, کسی بے قصور کی ہتیا کرے, کسی نردوش کو مار دے, تو کان کھول کر کے سن لو, اسلام کا اس سے کوئی سمبند نہیں ہے. اسلام بے قصوروں کی جان لینے کی شکشا نہیں دیتا ہے. اسلام کے نزدیک بہت بڑا کرائم ہے, بہت بڑا گناہ ہے کسی کی جان لے لینا. ہاں,
اسلام میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اسلام میں 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 السیب الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کر رہا ہے اور اسلامی حکومت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسلامی حکومت کے اندر شادی شدہ زانی کی سزائے موت ہے، اسے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ نمبر 2 القتل بالقتل، اگر کسی نے کسی کی ہتیا کی ہے تو ہتھیارے کو اس ہتیا کے بدلے، اس قتل کے بدلے ہتھیارے کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، قاتل سے قصاص لیا جائے گا، اس کو بھی اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور نمبر 3 المفارق لدینہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان رہتا ہے، وہ اسلام کو فالو کرتے کرتے اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی دوسرے مذہب کو سویکار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اگر اسلامی حکومت کے اندر ایسا کام کرتا ہے تو اسلام میں مرتد کی سزائے موت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، آپ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب پر عمل کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے آپ اگر مرتد ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اپناتے ہیں، تو پھر یہ معافی کے لائق جرم نہیں ہے، یہ معاف کرنے کے لائق اپرادھ نہیں ہے، اور اسلامی حکومت میں اس کی سزائے موت ہے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن پر اسلام میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ تیسرا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا، بدکاری کرنا، شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا، یہ زناکاری اور بدکاری اسلام کی نظر میں تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا فیملی پلاننگ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے؟ 2 لڑکے ہیں میرے، ابھی میں تیسرا لڑکا نہیں چاہتا، ابھی 2 لڑکوں کو پالنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تیسرا لڑکا میں نہیں چاہتا، تیسری اولاد نہیں چاہتا، کیا فیملی پلاننگ کر سکتا ہوں؟ یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ اس میں اگر آپ بچے کی پیدائش اور بچے کے ماں کے پیٹ میں وجود میں آنے سے پہلے کے جو طریقے ہیں جس میں حمل نہ ٹھہرے، اگر وہ طریقے آپ اپناتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اگر آپ کوئی پرماننٹ ایسا جیسے نسبندی ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے، یا بغیر کسی مجبوری کے عورت کو آپریشن کرا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ اگر وقتی طور پر اور عارضی طور پر اگر حمل نہ ٹھہرے، اس کے لیے کوئی تدبیر اپنائی جائے، اس کی گنجائش تو موجود ہے، مگر ایک بار اگر پریگننسی وجود میں آ گئی، حمل وجود میں آ گیا، اب اس کے بعد اس کو ڈسٹرائے کرنا، اس کو ایبارشن کرنا، اس کو ختم کرنا ماں کے پیٹ میں، میرے پیارے ساتھیوں، یہ اولاد کا قتل ہے اور یہ اس جان کا قتل ہے، اور اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ حمل ٹھہر گیا اور عورت کی صحت اور اس کی تندرستی اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچے کو جنم دے، کیا ہے یہ؟ چاندی کی کا پائل کسی اللہ کی بندی نے، کسی ہماری بہن نے یہ دیا ہے، اس مسجد کا چندہ ہے، مدرسے کا، عیدگاہ کے لیے، اچھا عیدگاہ کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کے اس چندے کو قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر پریگننسی ٹھہر گئی ہے، اس کے بعد
جب تک بہت ہی کرٹیکل کیس نہ ہو اور ڈاکٹرز کا اس بات پر اتفاق نہ ہو کہ اگر یہ حمل ٹھہرا اور بچہ ہوا ماں کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس اوستھا میں، اس سچویشن میں تو اجازت دی جا سکتی ہے۔ نارمل حالات میں اگر حمل ٹھہرا ہے اس کو کوئی ختم کرتا ہے تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اولاد کو قتل کر دینا، اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے۔ اور خبردار کوئی یہ نہ سوچے اپنی اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، نہیں، میں نے اپنی زندگی میں تجربہ دیکھا ہے۔ کیا ہوا؟ میری 3 بیٹیاں ہیں، 2013 میں شادی ہوئی، 14 میں میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے زندگی میں اپنا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے، خاص طور سے بیٹی جب پیدا ہوتی ہے انسان اپنی زندگی میں، اپنی روزی روٹی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں برکت محسوس کرتا ہے۔ اولاد اپنا مقدر لے کے آتی ہے۔ آپ خبردار یہ مت سوچئے کہ آپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، آپ کو بھی کھلانے والا اللہ ہے اور آپ کی اولاد کو بھی کھلانے والا اللہ ہے۔ یہ عیدگاہ کا میں نے چندہ ہے، عیدگاہ کا چندہ ہے جی جی، اور عیدگاہ کا زمین خریدا گیا ہے، ہاں ہاں، اس میں بہت پیسہ دینا ہے۔ چندہ بہت کم ہوا ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ میرے بھائیوں، موضوع تو جو میرا چل رہا ہے اس پر میں بات کروں گا اور کر ہی رہا ہوں۔ آپ نے جیسا کہ سنا، شیخ توحید صاحب نے بھی بتایا کہ پروگرام ایک عیدگاہ کے چندے کے لیے ہوا ہے، اور میں اسی علاقے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا لوگوں کو دل دیا ہے کہ ایک ایک دن میں 20-20 لاکھ روپے ایک ایک جلسے میں چندہ اترا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا دل کھولیے، ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں تھوڑا دل کھول کر کے آپ یہاں پہ اپنا چندہ بھیجیے، اور ہمارے بعد شیخ حسین سلفی صاحب بھی کلیکشن انشاءاللہ کریں گے، یا اور جو بھی علماء چندہ کرنے والے ہیں وہ آپ کے اس چندے کا اعلان بھی کریں گے اور اس کی دعائیں بھی کریں گے۔ آپ اس کام میں دیر نہ کیجیے، اور جلسے کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتا ہوں۔ صاحب کا ٹائم نہیں ہے، مولانا جرجی صاحب کا ٹائم ہوتا ہے، ایسا اس لیے مولانا حسین کو ٹائم نہیں دیا جائے گا، مولانا جرجی صاحب ہی کو دیا جائے گا۔ اچھا اس لیے آپ اچھا، کو جو چندہ کر دیں، خطبہ بھی آیا ہوا ہے، اس کا جواب دیں۔ چندہ تو بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے، چلیے دیکھتے ہیں چلیے۔ ایسے بولتے جائیے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ اولاد کو ہم نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے، بات یاد رکھیے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، تم کو بھی کھلانے والے ہم ہیں، تمہاری اولاد کو کھلانے والے بھی ہم ہیں۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اولاد کو ہم کھلاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کے روزی کے مالک نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ 1000 کسی بھائی نے چندہ دیا ہے، اللہ اس چندے کو قبول فرمائے، اور اس طریقے سے آپ آتے رہیے، تقریر تو ہوتی رہے گی، آخر میں 10-15 منٹ تھوڑا سا آپ یہاں پر آ کر کے میرے ہاتھوں پہ بھی کچھ چندہ دے دیجئے تاکہ مولانا توحید صاحب کی بات بھی رہ جائے، اور جو جلسے کی کمیٹی کے لوگ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، اصل جو مقصد ہے، جو پرپز ہے جلسے کا، چندہ بتا رہے کافی کم ہوا ہے۔ آپ حضرات بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، اتنی بڑی بھیڑ اور اتنا بڑا مجمع اگر آئے، اور عیدگاہ جیسی پاکیزہ جگہ کے لیے جہاں سال میں عبادت ہوگی، عید اور بقرعید کی نماز ہوگی، اور ایک بار یہ زمین خرید دی گئی تو سمجھو جب تک وہ زمین رہے گی اور نماز پڑھی جاتی رہے گی ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ پرماننٹ آپ صدقہ کر کے انشاءاللہ جائیں گے، صدقہ جاریہ، تو ضرور آپ اس میں حصہ لیں میرے پیارے ساتھی۔ دیکھیے آپ حضرات مولانا کا ہاتھ پر دے اور دعا لے لیجیے، مولانا مسافر آتے ہیں۔ یہ 2000 روپیہ بھی کسی بھائی نے دیا ہے، اللہ ان کے چندے کو بھی قبول فرمائے۔ میں بھی دعا دینے ملے گی میرے لیے، اور جلسہ کمیٹی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ ماں بہنوں کے پنڈال میں چادر لے کے جائیں گے، کوئی ذمہ داری ہے۔ جو بھی ہمارے بھائی تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اولاد کو قتل کرنا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔
ज़िना तो किसी भी औरत के साथ करना हराम है। पड़ोसी का जिक्र आपने खास तौर से इसलिए किया क्योंकि पड़ोसी के ऊपर भरोसा करता है। अगर कोई अपने पड़ोसी के साथ विश्वासघात करे, पड़ोसी के भरोसे का खून करे तो ये डबल गुनाह है, ये गुनाह पर गुनाह है। इसलिए अल्लाह के नबी ने पड़ोसी का खास तौर से जिक्र किया। तो ये 3 बड़े बड़े गुनाह हैं। रहमान के खास बंदे न तो शिर्क करते हैं, न कत्ल करते हैं, न ज़िना करते हैं। और अल्लाह आगे क्या कहता है, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा सामा। और जो भी इंसान शिर्क करेगा, किसी निर्दोष की हत्या करेगा या ज़िना करेगा, वो बहुत बड़ी मुसीबत उठाएगा और बहुत बड़े गुनाह में पड़ जाएगा। युज़ाफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना। और हमेशा वो जहन्नम की आग में जलता रहेगा। लेकिन हाँ, ज़िना करने वाला भी तौबा कर ले। दुनिया वाले कहते सुबह का भूला शाम को लौट जाए, तो भूला नहीं कहते। अल्लाह कह रहा है अगर ज़िना करने वाला, कत्ल करने वाला, शिर्क करने वाला भी सच्ची तौबा कर ले, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ, मैं उसे कबूल करने को तैयार हूँ। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। जो तौबा करेगा, जो ईमान लाएगा और जो नेक अमल करेगा, अब तक जितना गुनाह किया गुनाह कर लिया, अब तक जितना गलत काम किया कर लिया, अब तौबा कर लिया और ईमान के रास्ते पर आ गया और नेक अमल कर लिया, तो अल्लाह क्या कहता है, हम ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकी में बदल देंगे। अब तक जितने क्राइम किए, जितने गुनाह किए, जितने पाप किए, हम उनके पापों को, उनके गुनाहों को माफ़ कर देंगे और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे नेकियों में। मेरे प्यारे साथियों, तौबा का एक तरीका ये भी है, इंसान नमाजें पढ़े, सदका खैरात करे, अल्लाह की राह में अपनी दौलत और अपने माल को खर्च करे। अगर आपको ये महसूस होता है हाँ मुझसे ज़िंदगी में कुछ गुनाह हुए हैं, तो तौबा का तरीका एक ये भी है कि आप जिस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में आपको मौका मिल रहा है कि आप ईदगाह की ज़मीन के लिए एक सदका जारिया आप दें, आप यहाँ पे आएँ और अपना चंदा ज़रूर लिखवाएँ और दें, ताकि अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करे। जो तौबा करेगा और नेक अमल करेगा और ईमान के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह कह रहा है उसके गुनाहों को हम नेकियों में बदल देंगे। वमन ताबा व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। और जो इंसान तौबा करता है वो सही रास्ते पर वापस पलट जाता है, वो अपनी गाड़ी को यू टर्न लेकर के सही रास्ते पर आ जाता है। आपको कटिहार से मोहना चाँदपुर आना था, सही रास्ते पर आप चल रहे थे, अचानक गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर चले। आजकल गूगल मैप बहुत रास्ता गड़बड़ बता देता है। अभी उत्तर प्रदेश में गूगल मैप के चक्कर में एक पुल कोई बन रहा था, अभी आधा अधूरा पुल बना था, उस पर 4 व्हीलर लेकर के एक नौजवान चला गया और पुल पर से उसकी गाड़ी गिर पड़ी और नौजवान बेचारा इंतकाल कर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो आप गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर जब चले गए, रास्ते में एक आदमी जा रहा था, जलसे में जा रहा था, उसने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा मोहना चाँदपुर जा रहा हूँ। तो उसने आपको बताया कि नहीं, आप अपनी गाड़ी को मोड़ दीजिए, आप यू टर्न ले लीजिए। तो तौबा भी यू टर्न है मेरे प्यारे साथियों। जब आप तौबा करते हैं, जब आपने गुनाह का काम किया, हमने कोई गलत काम किया, उस वक्त तक हम गलत ट्रैक पर चल रहे थे, गलत रास्ते पर चल रहे थे, जैसे ही हमने तौबा कर लिया, अल्लाह कह रहा है फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, हम अल्लाह के रास्ते की तरफ लौट के चले। उसके बाद फरमाया 3 आदमी 500 ये 3 लोगों ने 500 रुपये का ताउन इस ईदगाह की ज़मीन के लिए दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस चंदे को भी कबूल फरमाए। और जो भी भाई अभी सोच विचार में पड़े हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे के वो आएँ और अपनी अपनी हैसियत और कैपेसिटी के एतबार से ज़रूर इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर के जाएँ। मैं बात कर रहा हूँ कुरान के 19वें पारे की सूरह फुरकान की आयतों को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और रहमान के विशेष बंदों और ख़ास बंदों की कुछ क्वालिटीज़। रोड का दुकानदार भाई से आया है। अच्छा, कुछ है मालूम इसका क्या है? रोड के दुकान, अच्छा, दुकानदारों ने दिया है, माशाअल्लाह। ये झोले में कुछ रकम आई है, अब ये इसको लोग गिन के बताएंगे कितनी रकम है। ये हमारे सड़क के जो दुकानदार भाई हैं, उन लोगों ने इसको आपस में कलेक्शन करके दिया है। अल्लाह ताला उनके, देखिए साइड से सब आके चंदा दीजिए, मौलाना के हाथ से मुसाफा दीजिए।
ضروری نہیں ہے کہ کوئی 1,00,000 2,00,000 روپے چندہ دے تبھی چندہ ہوتا ہے. مسجدیں بنتی ہیں, عیدگاہ کی زمین خریدی جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کی 100 روپے کی طاقت ہے, وہ 100 روپیہ بڑے کلیجے سے لا کے دیتا ہے, بڑے دل کے جذبے کے ساتھ لا کے دیتا ہے. اور ایک انسان 1,00,000 روپیہ دیتا ہے, کروڑ پتی آدمی 1,00,000 روپیہ دیتا ہے, مگر دل کی تکلیف کے ساتھ دیتا ہے. اللہ کے یہاں اس کروڑ پتی کا دیا ہوا 1,00,000 روپے کا چندہ وہ 19 پڑ جاتا ہے, اور وہ 100 روپے کا چندہ اس غریب انسان کا اللہ کے اس کا مقام زیادہ بلند ہو جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو کوئی چھوٹا موٹا ہم کیوں اماؤنٹ دینے جائیں. آپ جو بھی ہو رہا ہے, یہاں اسٹیج پر لوگ بیٹھ کر کے چندہ کا کلیکشن کر رہے ہیں, آپ آئیے. مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے, موضوع کے بیچ میں بار بار ڈسٹربنس بھی ہو رہا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلسے والوں کی بات بھی رہ جائے. آپ آ کر کے ضرور اس عیدگاہ میں اپنا تعاون کیجئے. ہماری جلسہ کمیٹی کے لوگ بھی چادر لے کے جا رہے ہیں, اور خواتین میں بھی, مہیلا پنڈال میں بھی میں گزارش کرتا ہوں کمیٹی کے لوگوں سے وہاں 2-4 عورتوں کو سونپ دیجئے, اور چادر میں آپ لوگ جو تعاون کر سکتے ہیں کریں. مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے بیچ میں بار بار موضوع کو, ٹاپک کو چھوڑ کر کے چندے کی بات کرنا. میں اپنے موضوع کو ختم کر کے انشاءاللہ اس کرسی سے اٹھوں گا. رحمان کے خاص بندوں کی ہم پہچان بتا رہے ہیں آپ کو, ان کی وشیشتائیں بتا رہے ہیں, ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, قتل نہیں کرتے. اور آگے والذین لا یشہدون الزور, اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے کام میں, کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. نئے سال کی رات آ رہی ہے, 31 دسمبر کی رات آ رہی ہے. بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل بک ہو جائیں گے, ناچنے گانے والیاں مہنگے مہنگے اماؤنٹ کے اوپر ان کو ہائر کیا جائے گا, کئی ہزار کا پاس اور ٹکٹ لگایا جائے گا, اور ہوٹلوں میں مہنگے مہنگے ٹکٹ دے کر کے ناچ گانا دیکھنے اور شراب پینے جانے والوں میں میرے پیارے ساتھیوں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان اور لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور, اللہ کے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, آپ ریلوے اسٹیشن کے پاس جا رہے ہیں, آپ ایئرپورٹ کے پاس سے جا رہے ہیں, اور کوئی لغو چیز, کوئی نامناسب چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے آئی تو آپ اگر اس کو دیکھنے لگتے ہیں یا اس غلط کام میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, رب العالمین اگر آپ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے میرے اسپیشل بندے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور رحمان کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے, جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جائے, وہ اندھے اور بہرے بن کر کے, وہ گونگے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے. جلسہ ہو رہا ہے, تقریر ہو رہی ہے, آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں, نہ قرآن کی آیتوں پر غور ہو رہا ہے, نہ مقرر کی عالم کی باتوں پر غور ہو رہا ہے, نہ عمل ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ غور کرتے ہیں, وہ باتوں کو کیچ کرتے ہیں, وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, رحمان کے خاص بندوں کے سامنے جب ان کے پروردگار کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, وہ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے. دیکھیے یہ بچی رو رہی ہے, بچی رو رہی ہے, یہ بچی کو اسٹیج پر ہے, لے جائیے بھائی, کن کی بچی ہے, کیسی ماں ہے, کتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ کر کہاں ہے. کیمرہ اسٹیج میں آ کے لے جائیے, چھوٹی سی بچی ہے, دکھائیے وہ اسکرین پر.
एक बच्चा वैसा गोविंदपुर का अबुल कलाम बाप का नाम बता रहा है, स्टेज में पहले से बहुत देर से रो रहा है, ले जाओ। मल्टैन का रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को सुन करके सुम्म व उमयाना, अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं पड़ते, गौर करते हैं, अमल करते हैं। कुरान की आयतें आज हमारे सामने पढ़ी जाती है, पत्थर दिल हो चुके हैं मोरा। नमाज पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, बेनमाजी वैसे के वैसे हैं। ज़िनाकारी पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, ज़िना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। शराब पर कितनी बातें हो रही हैं, मगर नशे का रुझान बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को गौर से सुनते हैं और अमल करते हैं। उसके बाद फरमाया, वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये रहमान के खास बंदों की आखिरी पहचान अल्लाह बयान कर रहा है। रहमान के खास बंदे वो हैं जो ये दुआएं करते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बीवी बच्चे हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं मेरे भाई। हम जब भी खुश होते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी में शामिल होते हैं। हम किसी अच्छी जगह घूमने फिरने जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को शामिल करते हैं। क्या अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता हमारे दिल और दिमाग में पैदा नहीं होती मेरे भाइयों? देखिए, ये फिर किसी ने 1500 रुपये का ताउन पेश किया है, और ये 100 रुपये का भी कुछ ताउन हमारे चंद नौजवानों ने पेश किया था। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को और दान देने वालों के दान को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। ये सामने फ़ोन पे का स्कैनर कोड भी, बार कोड भी लगा हुआ है, जगह जगह इन लोगों ने लगाया है स्टेज के बीच में। आप हजरात जो ऑनलाइन भी पेमेंट करना चाहें, ज़रूर इस ईदगाह की ज़मीन के लिए करते हुए जाएँ। तो रहमान के खास बंदे अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करते हैं। अगर आपकी बीवी दीनदार नहीं है, आपका बच्चा अगर दीन पर नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते। रज़ाकार हजरात से गुजारिश है कि 10 मिनट के अंदर हजरत मौलाना जग्गी साहब इटावा उनको ले आए स्टेज। 10-15 मिनट के अंदर मौलाना जग्गी साहब को स्टेज में ले आए। तब तक मौलाना अब्दुल गफ्फार के बाद मौलाना मुश्ताक साहब बंगला में 10-15 मिनट ईदगाह के लिए चंदा करेंगे बंगला ज़बान पे, जो देना चाहे दे सकते हैं। रहमान के खास बंदे अपने बीवी बच्चों की चिंता करते हैं। अपने बीवी बच्चों के कपड़े की चिंता तो हम सब करते हैं, बच्चों के दुनिया के फ्यूचर की चिंता तो हम सब करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये रुपया, ये पैसा, ये जेवर, ये कपड़ा हमारे बीवी बच्चों की दुनिया में काम आएगा। अपने बच्चों की, अपने बीवी की आखिरत को बनाने के लिए आपने क्या किया? आज कितने लोग हैं, जवान बेटी उनकी पढ़ाई कर रही है कलकत्ता में, रांची में, पटना में, लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, रातों में किससे मिल रही है, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। वो तो बड़े फख्र से कहते हैं हमें तो अपनी लड़की के ऊपर भरोसा है। मेरे प्यारे साथियों, भरोसे के नाम पर आंख मूंद लेना और अपनी बेटियों को, अपनी नादान बेटियों को बुराई के अड्डों पे डाल देना, ये अक्लमंदी का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा नहीं है। अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो, अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह कह रहा है, मेरे नेक बंदे दुआएं करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन। ऐ परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे। मुत्तकी बनना कमाल नहीं है, मुत्तकियों का इमाम बनना कमाल है। ऐसे मुत्तकी बनो, पूरे गांव के लिए आइडियल बन जाओ, पूरे इलाके के लिए आइडियल बन जाओ। तुम्हारी फैमिली इतनी मुत्तकी बन जाए, तुम्हारी बीवी इतनी दीनदार हो, तुम्हारे बच्चे इतने दीनदार हो कि लोग मिसाल दे कि हाँ, दीनदार ऐसे लोग होते हैं, मुत्तकी ऐसे लोग होते हैं। इतनी सारी क्वालिटीज जिनके अंदर पैदा हो जाएं, अब अल्लाह ताला रिवार्ड क्या देगा, बदला क्या देगा, इनाम क्या देगा, पुरस्कार क्या देगा, जरा सुनिए। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू
وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ جنت میں کمرہ دے گا. اللہ کہہ رہا ہے جنت میں روم دے گا، کمرہ دے گا. ابھی ممبئی کا سفر کرنا ہے مجھے، میں آن لائن چیک کر رہا تھا کہ تاج ہوٹل میں اگر ایک دن رات گزاری جائے تو کتنا اماؤنٹ آئے گا. تو میں نے انٹرنیٹ پر چیک کیا، بمبئی کا بہت 5 اسٹار ہوٹل، بڑا مشہور ہوٹل ہے تاج ہوٹل، ایک رات گزارنے کا اماؤنٹ کتنا آ رہا تھا؟ 50,000 روپیہ. 50,000 روپیہ ایک رات کا چارج ہے تاج ہوٹل کا، جو ہمارے ممبئی شہر کا بہت 5 اسٹار ہوٹل ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے. لوگ چائے پینے جاتے ہیں تاج ہوٹل میں، لوگ بتاتے ہیں 700-800 روپے کی ایک چائے ہوتی ہے. جب دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلوں کی اتنی ان کی رونق ہے کہ ایک ایک رات کا 50,000 روپیہ چارج لوگ دیتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں، تو سوچو میرے بھائیوں، جنت تو ہمارے تصور اور ہمارے امیجنیشن سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. اور جنت کے کمرے کیسے ہوں گے، اور جنت کے محل کیسے ہوں گے، اور جنت کے کھانا پینا کیسا ہوگا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کوالٹیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ایسے نیک بندوں کو ان کے صبر کا پھل ملے گا. اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سیلیوٹ کریں گے. خالدین فیہا، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، اور جنت بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بہترین جگہ ہے. میرے عزیزوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کے حوالے سے، قرآن کے 19ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے. رحمان کے خاص بندوں کی پہچان. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہچان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان پہچان اور ان وشیشتاؤں کو ہم سب بھی اپنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ دیا ہے، جو بدلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے. میرے بھائیوں، یہ جاتے جاتے جو بھائی اس عیدگاہ کے لیے تعاون کر کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے اس چندے اور تعاون کو بھی قبول فرمائے. اور مزید جو بھائی اب تک پیچھے رہے ہیں، ماں و بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، مولانا جرجیس صاحب تھوڑی دیر میں آئیں گے، اس کے پہلے ایک بہترین تقریر تو آپ سنیں گے. اس کے پہلے جو بھی آپ اس عیدگاہ کے لیے آپ چندہ دے سکتے ہیں، تعاون دے سکتے ہیں، وہ ضرور کر کے جائیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے خاص بندوں میں، اپنے رحمان تو اپنے وشیش بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے. اور جن برائیوں سے وہ بچتے ہیں تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نیک اعمال وہ کرتے ہیں وہ نیک اعمال تو ہمیں سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں تو جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے جن بھائیوں نے آج عیدگاہ کی زمین کے لیے تعاون پیش کیا ہے یا کریں گے، اے اللہ تو ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے. اے اللہ، جنہوں نے اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے یہاں عیدگاہ کی زمین کے لیے تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کے چندے کو بھی تو قبول فرما لے. اے اللہ، ہماری نیکیوں میں تو اخلاص پیدا فرما دے. اے اللہ، ہمیں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد